بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی میں نے آپ کو صحابہ اکرام کی کہانیاں سنا رہا تھا نا جی۔ تو ایک بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ جو ہمارے صحابہ تھے ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ اب آج ایک اور بات بتاتا ہوں، پہاڑوں جیسا۔ آج دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے نیک تھے اور پاک صاف تھے، گناہوں سے بہت بچتے تھے، کبیرہ بڑے گناہ بھی نہیں کرتے تھے۔ صحیح ہے؟ تو ہمارے صحابہ کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے۔ سمجھے؟ ٹھیک۔ اچھا، وجہ کیا تھی کہ ان کے دل میں جو تھا، گناہ نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب بتا رہا ہوں نا، گناہ ہوتے ہیں نا اللہ پاک کی نافرمانی، جو اللہ پاک نے یعنی اللہ میاں کی بات نہیں ماننا۔ صحیح ہے؟ تو اللہ میاں نے دو طرح کی باتیں ہمیں بتائی ہیں، یہ کام کرو یہ نہیں کرو۔ صحیح؟ مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ اللہ میاں نے کہا ہے۔ اور پھر اللہ میاں نے کہا گندی چیزیں مت دیکھو، گندی چیزیں مت بولو، گندی چیزیں مت سوچو، گندی چیزیں نہیں دیکھو، یہ کہا ہے نا اللہ پاک نے۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جی، تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کرو، صحابہ وہ ساری چیزیں کرتے تھے، اور جو چیزیں اللہ پاک نے کہا تھا نہیں کرو، صحابہ اس سے بہت بچتے تھے، ہماری گناہوں سے بہت بچتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ کو گناہوں سے نفرت تھی۔ نفرت سے مطلب گندی لگتی تھی ان کو، جیسے ہم کو پیشاب پخانا، گندی چیزیں نا، بدبو آتی ہے، کوئی اس کو پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا۔ صحیح ہے؟ تو جیسے ہم کو ان چیزوں سے بدبو آتی ہے، گندگی لگتی ہے، صحابہ کو گناہوں سے ایسی نفرت تھی۔ اور جس کو کسی چیز سے نفرت ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے؟ نفرت کیا مطلب؟ یعنی اس کو اچھی نہیں لگتی تو اس کے پاس جاتا ہے؟ نہیں۔ تو صحابہ گناہوں کے پاس جاتے ہی نہیں تھے، گناہ کرتے ہی نہیں تھے، اللہ کو ناراض کرتے ہی نہیں تھے۔ اچھا، اگر کبھی خدا نخواستہ کسی صحابہ سے غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اول تو وہ کرتے نہیں تھے گناہ، لیکن اگر کبھی گناہ ہو گیا، صحابہ تو پریشان ہو جاتے تھے، روتے تھے، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، اور فوراً توبہ کرتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، معافی مانگتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ اب میں آپ کو عجیب کہانی سناتا ہوں۔ ایک ہمارے نبی نے کہا تھا کہ بھائی کافروں سے جنگ لڑنے کے لیے جانا ہے صحابہ کو، تو میں نے تو کہا تھا جو اللہ کے نبی کہتے تھے صحابہ بات مانتے تھے، تو سارے صحابہ چلے گئے، لیکن کچھ صحابہ نہیں گئے، تو گناہ ہو گیا نا، غلطی ہو گئی، انسان ہے، انسان سے تو غلطی، بس وہ کچھ آگے ان سے غلطی ہو گئی تو گئے نہیں۔ ہاں، اب سنو کیا ہوا، گناہ ہو گیا نا، ان سے غلطی ہو گئی نا، تو بابا غلطی تو ہوئی، تو گئے کیوں نہیں؟ گئے کیوں نہیں؟ بس غلطی ہوئی ہے نا، ہاں، گئے کیوں نہیں؟ اچھا نہیں گئے نا وہ۔ اب سنو ہوا کیا، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوا، جب وہ ایک صحابی تھے ابو لبابہ، کیا نام ان کا نام تھا؟ صحیح ہے؟ اور بھی کچھ صحابہ تھے، 7 صحابہ تھے یا کتنے تھے؟ ابو لبابہ صحابی تھے؟ ہاں، وہ بھی نہیں گئے تھے، غلطی ہو گئی تھی بیچاروں سے۔ اب جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ابو لبابہ نے کیا کیا، اپنے آپ کو مسجد کے اندر، ستون ہوتا ہے نا، ستون آپ نے نہیں دیکھا؟ الفلاح مسجد کے اندر بھی دیوار، ایک وہ پلر سا ہوتا ہے، پلر اوپر تک چھت تک جا رہا ہوتا ہے، گول سا، صحیح ہے؟ اس سے چھت کو روکتے ہیں، صحیح ہے؟ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، جس سے ستون کہلاتا ہے۔ وہ جو کرسی جیسا جو بنا ہوتا ہے، وہ جو اوپر تک بنا ہوا ہوتا ہے نا، چھت تک، مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے۔ اچھا، تو میں بتا رہا تھا، ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا کیا، اور ان کے ساتھ کچھ صحابی اور تھے جن سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا۔ تو کیوں باندھا؟ اس لیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے حضور علیہ السلام کی بات کیوں نہیں مانی۔ تو پتہ ہے کیا کہنے لگے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں کھولیں گے ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔
اور بیچارے نہ کھا رہے نہ پی رہے، حتیٰ کہ بیچارے بے ہوش ہو جاتے تھے. تو نہیں. ہاں صحیح ہے. تو پھر اللہ پاک نے ہمارے نبی کو کہا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے. تو سب لوگوں نے ان کو آ کے بتایا کہ بھئی تمہاری غلطی معاف کر دی. انہوں نے کہا نہیں، جب تک اللہ کے نبی آ کے مجھے نہیں کھولیں گے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا. پھر اللہ کے نبی آئے اور حضرت ابو لبابہ کو رسیاں بندھی ہوئی تھیں ان کو کھولا. سمجھ گئے؟ تو ایک بات تو یہ دیکھیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا، توبہ ہی نہیں کرتے، اللہ میاں سے استغفار ہی نہیں کرتے. لیکن صحابہ جو کوئی غلطی ہو جاتی تو روتے دھوتے پریشان ہو جاتے، اللہ کے نبی کے پاس آتے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کیا کروں، پریشان ہو جاتے. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی چاہیے اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم اللہ کے سامنے استغفار کریں، توبہ کریں، گناہ معافی مانگیں اللہ پاک سے. صحیح؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک واقعہ اور یاد آیا مجھے توبہ کا، وہ سناؤں آپ کو. ایک صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی، صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی. صبح صبح حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں جل گیا، یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. یا رسول حضور نے ہمارے نبی نے کہا یعنی بس میں تو بالکل ہی تباہ ہو گیا. صحیح ہے، ضائع ہو گیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. حضور علیہ السلام نے بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بس مجھ سے روزے میں ایک غلطی ہو گئی. روزہ رکھتے ہیں نا تو روزے میں بہت ساری چیزیں منع ہوتی ہیں، تو جو چیزیں منع تھیں انہوں نے اس کا وہ کر لی، جو چیزیں نہیں کرنے کی تھی وہ انہوں نے کیا کر لی، کھا لی. بس کچھ غلطی ہو گئی ان سے. صحیح ہے. اب کیا ہوا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا تم سے یہ غلطی ہو گئی تو تم اس غلطی کی سزا پھر یہ ہے کہ تم ایسا کرو 60 روزے رکھو. 60 روزے 2 مہینے تک مسلسل روزہ رکھو. 1 دن روزہ، 2 دن روزہ، 3 دن روزہ، 5 دن روزہ، 10 دن روزہ، 20 دن روزہ، پورے مہینے روزہ رکھو. جیسے آپ گنواتی ہیں 60 دن، 60 جیسے 1 مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں نا، آپ گنواتی ہیں نا جنوری فروری، تو پورے مہینے روزہ رکھو. اگلے مہینے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا. اچھا نہیں کر سکتے تو پھر ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. 1 2 3 4 10 20 30 بہت سارے غریب لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں تو خود غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں، میں کسی کو کیسے کھلاؤں. صحیح. اب کیا ہوا، تھوڑے دن میں دیکھا ایک صحابی کچھ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر ہمارے نبی کے پاس آ رہے ہیں. صحیح ہے، ہمارے نبی کے پاس. ہمارے نبی نے کہا اچھا جاؤ، ہمارے نبی تو بڑے شفیق تھے، مہربان تھے. اچھا جاؤ ایسا کرو، یہ ٹوکرا غریبوں کو تقسیم کر دو، مدینے میں جو غریب ہیں ان کو تقسیم کر دو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے زیادہ غریب تو میرا گھر ہی ہے، سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں. ہمارے نبی ہنس پڑے کہ یہ کیسے آدمی ہے بھائی. ہمارے نبی ہنس پڑے، انہوں نے کہا اچھا جاؤ لے جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. تو اب دیکھو یہ صحابی بھی کیا ہوا، ان سے غلطی ہوئی تو یہ کیا ہو گئی، پریشان ہو گئے ایک دم، اور اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. سمجھ گئی آپ؟ ٹھیک ہے. کیا کہا انہوں نے، غلطی ہو گئی. ہاں تو ہمارے نبی نے کہا یہ دے دو، تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ غریب تو کون، گھر والوں کو دے دو. سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں. اچھا تو سمجھ آ گئی آپ کو بات. ٹھیک. ایک اور ذہن میں آ رہی ہے لیکن سمجھاؤں، ایک اور کہانی بھی سنا دوں معافی کی. سنا. اچھا لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں، اس کو سمجھیں گے. ادھر دیکھیے کہ سزا دینا، پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سزا دینا اچھی بات ہوتی ہے یا غلط گندی بات؟ گندی بات. نہیں، اچھی بات. سزا جو دیتے ہیں، غلطی پر سزا دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ دینی چاہیے. زور سے بولیے. دینی چاہیے. ہاں، غلطی پہ سزا ملنی چاہیے نا. کیوں ملتی ہے سزا؟ تاکہ آئندہ وہ غلطی نہ کرے. بڑے جو ہے وہ چھوٹوں کو سزا دیتے ہیں تاکہ انسان دوبارہ وہ غلطی
نہ کرے نہیں کرے تو بابا سزا کیسے دیتے ہیں؟ کیا مطلب؟ مثال تو سزا اس لیے دی جاتی ہے تاکہ انسان غلطی نہ کرے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے اسلام میں ہمارے دین میں کچھ سزائیں رکھی ہیں. مثلاً اگر کوئی چوری کر لے تو پتہ کیا، تو چور کے ساتھ کیا کرنا، اور چور پکڑا جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ دین میں سزا کیا ہے؟ اس کو کیا سزا دینی چاہیے بتائیں؟ جلدی بتائیے. نہیں پتا؟ اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. چاقو سے اس کا ہاتھ کاٹ، ہاتھوں سے اس نے چوری کی ہے نا. آیا سمجھ؟ اللہ پاک نے ہاتھ دیا تھا اچھے کام کرنے کے لیے، اور اس نے ہاتھوں سے کیا کیا ہے؟ کتنا گندا کام کیا. دوسرے مثلاً کوئی آئے آپ کے گھر اور آپ کے گھر میں کوئی بہت قیمتی چیز رکھی ہوئی، اچھی چیز رکھی ہو، پیسے رکھے ہوئے ہوں، اور وہ سارے پیسے اٹھا کے چپکے سے چورا کے لے جائے. سائیکل چورا کے لے جائے، اسکوٹر موٹر بائک چورا کے لے جائے، تو بابا اور پھر اس کو پکڑ لیا جائے. تو بابا چابی تو ہمارے پاس ہوتی ہے. آپ کے پاس تو اوپر سے کود کے آ جائے کوئی، چابی لے کر چلے جائے. ہاں صحیح. سمجھ گئے نا؟ ہو جاتا ہے ایسا. تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. ہمارے نبی کے زمانے میں کوئی چوری کرتا تھا نا، اس کو پکڑ کر تلوار سے اس کا یہ ہاتھ یہاں سے کاٹ دیتے تھے، یہاں سے. بس اس کا پھر اب جب اس کا یہ ہاتھ کٹ گیا، اب وہ ساری زندگی ایسا ہو جاتا تھا. اب وہ کچھ کر سکتا ہے ہاتھ سے؟ نہیں. صحیح. جب لوگ دیکھتے تھے نا اوئی چور کے ساتھ ایسا ہوا، تو دوسرے چور توبہ کر لیتے، اب ہم نہیں چوری کریں گے کسی کی. صحیح. اچھا، ایسے ایک سزا ہوتی ہے کوئی گندا کام کرے تو اس کوڑا ہوتا ہے نا مارنے والا، لکڑی کی طرح سے نا، اس کی پیٹھ کے اوپر کوڑے مارتے تھے. 1 2 3 کتنے مارتے تھے؟ بہت سارے. اچھا، ایک سزا بہت خطرناک ہوتی ہے. کوئی بہت گندا کام کرے، کوئی بہت بھی کوئی گندا کام کرے، اس کو ایسے کھڑا کرتے تھے اور سب لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو کے اس کو پتھروں سے مارتے تھے. اس کے سر پہ پتھر مارتے، اس کے منہ پہ پتھر مارتے، یہاں تک کہ اس کے خون نکلتا اور وہ مر جاتا. یہ سزا ہے. اللہ پاک نے یہ سزائیں کیوں رکھی ہیں؟ تاکہ پورے ملک میں امن ہو، کوئی کسی کی جان نہ لے. صحیح. کوئی کسی کی پیسے نہیں چھینے، کوئی کسی کی عزت پہ حملہ نہ کرے. سمجھ نہیں آپ میری بات؟ تو اب آپ کو سمجھ میں آئی سزائیں ہونی چاہیے نا. اگر سزائیں نہیں ہوں تو سب ایک دوسرے کی چیزیں چوری کرتے رہیں گے، کوئی کسی کی جان مار لے گا، کوئی کسی کا بچہ اٹھا کے بھاگ جائے گا، کوئی کسی بچے کو اغوا کر لے گا، کسی بچی کو اغوا کر لے گا. سمجھ گئے؟ تو سزائیں اس لیے رکھتی ہیں تاکہ ڈر کے مارے کوئی ایسے حرکتیں نہ کرے کہ اگر میں نے یہ کام کیا اور میں پکڑا گیا تو پھر تو مجھے پٹائی ہوگی. اب سنیے، ایک صحابی سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی. ہوئی وہ آئے، یا رسول اللہ طہرنی. بابا میں آپ سے ایک بات پوچھ رہی ہوں کہ جب مانگنے والا آتا ہے تو مانگنے والے کیا کرتے ہیں؟ پیسے مانگتے، بس کچھ بھی مانگتے. ہاں، یہ خیر یہ مانگنے والی بات یہاں کہاں سے آ گئی؟ آپ کہانی سنا کریں نا. اچھا، اب وہ ایک صحابی سے بہت بڑی کوئی غلطی ہو گئی. اب وہ آئے، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. پاک کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی مجھے کھڑا کر کے پتھر مارے میں مر جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا تاکہ یہ چلا جائے. کیوں؟ سنو تو سے ہمارے نبی بہت شفیق تھے نا، بہت نرم دل تھے نا. تو وہ یہاں سے آئے تو حضور نے یہاں منہ کر لیا، پھر وہ دوسری طرف سے آئے، یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، ہائے میں نے کیا کیا. ایسے تھے صحابہ. حضور نے چہرہ پھیر لیا. کیا مطلب؟ ادھر سے ادھر منہ کر لیا. پھر وہ ادھر سے آ گئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں. جب چوتھی مرتبہ آئے تو حضور نے فرمایا، ابھی کا جنون، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے تم کوئی آدمی پاگل ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. صحیح. یہ بات بھی حضور نے ایسے کی تاکہ یہ چلے جائیں یہاں سے.
بھائی تم نے کوئی شراب تو نہیں پی, نشے میں تو نہیں ہو؟ صحابہ نے سب نے ان کا منہ سونگا, نہیں نہیں کوئی بدبو نہیں آ رہی ان کے منہ سے نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر جب اللہ پاک کا حکم ہے تو اب ان کو کھڑا کرو. اب ان کو وہاں کھڑا کیا, پھر سارے صحابہ نے پتھر مارا, مار مار کے وہ بیچاروں کا انتقال ہو گیا. اب کیا ہوا, ہمارے نبی نے ان کو کہا بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو, انہوں نے اتنی بڑی توبہ کی ہے, اگر سارے لوگوں پر وہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کو معاف کر دے. تو میں نے آپ کو بتایا صحابہ ایسے تھے, کوئی غلطی ہو جائے بے چین ہو جاتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے اور روتے تھے اللہ کے آگے. ہم لوگ ہیں اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, کوئی روتا ہی نہیں ہے, کوئی توبہ ہی نہیں کرتا. سمجھ گئے؟ ایک آخری قصہ اور سنا دیتا ہوں. ایک عورت آ گئی اللہ کے نبی کے پاس, عورت, اور آ کے کہنے لگی یا رسول, ان سے بھی کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا, یا رسول اللہ طہرنی, اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیں. اللہ کے نبی نے پھر ان کے ساتھ بھی یہی کیا تاکہ یہ چلی جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ مجھے پاک کر دیں, مجھے پاک کر دیں. پھر آخر جو ہے نا ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ابھی اس بچے کو دودھ پلاؤ, تم کو اگر ہم مار دیں گے تو اس بیچارے بچے کو دودھ کون پلائے گا. وہ چلی گئیں. سمجھ گئے؟ پھر تھوڑے دن بعد آئیں اور بچے کو کہنے لگے, بچے کے ہاتھ میں نا چھوٹا سا بچہ چلتا ہوا آ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا. صحیح ہے, یا رسول اللہ اب یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے, اب یہ بچہ کیا ہو گیا ہے, بڑا ہو گیا ہے, اور آپ مجھے پاک کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ, کیا ایمان تھا صحابہ کا, ان کو پتا تھا کہ نہیں صرف 2 تھے. صحیح ہے. تو یا رسول اللہ, اب اللہ کے نبی نے کہا اچھا بھائی یہ بچہ کسی صحابی کو دے دیا, تم اس کو بچے کو اپنے گھر میں پال لینا. پھر ان عورت کے نا یہاں تک گھڑا کھودا اور ان کو یہاں گھڑے میں کھڑا کیا, پھر پتھر مار کے ان کو پاک کر دیا نا. تو ان کی نا یہاں سے خون نکلا نا, خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ لگ گیا. صحیح ہے. تو ان کو غصہ آیا, یہ کیا میرے چہرے پہ خون لگ گیا. تو انہوں نے کوئی سخت بات کہی. اللہ کے نبی نے کہا نہیں ایسے مت کہو, انہوں نے توبہ کی ہے, انہوں نے کیا کی ہے, توبہ کی ہے, اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. ان سے غلطی ہوئی تھی کو, اس لیے غلطی تو ہوئی ہے ان سے, لیکن انہوں نے توبہ بھی تو کی ہے. تو ایک بات پتہ چلی, صحابہ کا ایمان اتنا زبردست تھا اور اتنے اچھے لوگ تھے, گناہ کرتے نہیں تھے, اور اگر گناہ ہو جائے تو کوئی اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتا, کوئی بے چین ہو کے حضور کے پاس آتا, کوئی بے چین ہو کے جو ہے نا اللہ کے نبی سے یہ کہتا مجھے پاک کر دیں. صحیح ہے. تو کتنے اچھے لوگ تھے, اتنے اچھے لوگ تھے. توبہ, استغفار, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ کو ایسا بنایا تھا کہ اول تو گناہ نہیں کرتے تھے, اور اگر گناہ ہو جائے تو حضور ان کے لیے دعا کر دیتے تھے, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے تھے. سمجھ گیا؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کو جزائے خیر دے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کو پوری امت کی طرف سے کیا دے, جزائے خیر دے. اچھی کہانی تھی آج کی, کہانی اچھی تھی آج کی, ہاں نا. تو آپ کے دل میں صحابہ کی محبت آ گئی. کیسے اچھے تھے نا صحابہ. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں صحابہ کو دیکھتی, ایسے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, تلواریں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھیں, ان کی پیشانی پہ سجدے کے نشان ہوتے تھے, راتوں کو وہ جاگتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, دن کو روزے رکھتے تھے, قرآن کی تلاوت, صبح کو ہمارے نبی کی مدد کرتے تھے. ہمارے نبی ان کو کہتے تھے, جو کہتے تھے ان کے ہمارے نبی کے لیے جانیں دے دیتے تھے, شہید ہو جاتے تھے, کافروں سے لڑتے تھے. سمجھ گئے؟ نیک کام کرتے تھے. ایسے تھے صحابہ. کچے ان کے گھر ہوا کرتے تھے, لیکن ان کے ایمان بہت پکے تھے. گھر کچے تھے, ایمان کیا تھے, پکے تھے. ان کے گھروں میں چیزیں تو نہیں تھیں, لیکن ان کے گھر میں اعمال تھے. کیا تھے؟ ان کے گھر میں ایسا تھوڑی تھا کوئی نماز نہیں پڑھتا, سب نمازیں پڑھتے تھے, سب پردہ کرتے تھے, سب قرآن پڑھتے تھے. سمجھ گئے؟ اور سب کوئی آپس میں لڑتے نہیں تھے, بہت نرم دل تھے صحابہ. کیا تھے؟
رشتہ دار آپس میں نہیں لڑتے تھے، بہن بھائی آپس میں نہیں لڑتے تھے، عزیز اقارب آپس میں نہیں لڑتے تھے، پڑوسیوں سے نہیں لڑتے تھے، کوئی بات ہو جاتی تھی دوسروں کی مدد کرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے. میں قصے سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش ہو کے آپ نے ہماری